بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق جاری و ساری ہے۔ پچھلے درس کے اندر ہم نے فرعون کا جو واقعہ تھا وہ پڑھا تھا کہ فرعون نے کس طرح خواب دیکھا تھا کہ اس کی سلطنت کو ایک بچہ ختم کرے گا۔ پھر اس نے 1 سال بچوں کو قتل کرنے کی ترکیب بنائی، پھر 1 سال اس نے بچوں کو زندہ رکھنے کی ترکیب بنائی۔ تو جس سال بچوں کو قتل کرنے کا جو سال تھا اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو ان کی والدہ بہت خوف زدہ ہوئی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا، ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک تابوت کے اندر، ایک صندوق کے اندر ڈال کر پھر وہ صندوق دریائے نیل کے اندر وہ صندوق ڈال دیں۔ پھر وہ اس صندوق کو دریائے نیل کے اندر ڈالتی ہیں، پھر وہ صندوق فرعون کے پاس سے جو نہر گزرتی ہے وہاں تک پہنچی۔ ان کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی مریم، ایک تو مریم وہ تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، تو یہاں پر وہ والی مراد نہیں ہے، یہاں پر مریم یہ دوسری مریم ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نہیں ہے۔ تو ان کے پاس پہنچا تو اس نہر کے پاس فرعون بھی کھڑا تھا اور فرعون کی بیوی بھی کھڑی تھی۔ تو فرعون چونکہ مردود تھا اور خدائیت کا دعویٰ کر چکا تھا، اور جو اس کی بیوی ہے وہ بیوی مسلمان تھی، خدا کو ایک تسلیم کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس فرعون کی بیوی نے اس کو صندوق سے نکالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکالا۔ پھر ان کو اولاد بھی نہیں تھی، تو ان کی دلوں میں، فرعون کے دل میں اور ان کی بیوی کی دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت پیدا ہوئی۔ پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا اپنے وہاں پر محل کے اندر۔ پھر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ چھوٹے تھے تو ان کو دودھ پلانے کی ضرورت محسوس ہوئی، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دائی کا، کسی بھی دودھ پلانے والی عورت کا دودھ انہوں نے نہیں لیا۔ تو ان کی جو بہن تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بی بی مریم، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے فرعونیوں کو کہا کہ ایک ایسی عورت ہے، ایک ایسی دائی ہے جس کا دودھ یہ ضرور بضرور لیں گی۔ تو ان فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں ان کو فرعون کے پاس لے آئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ دودھ پلاتی رہیں، اور فرعون کی طرف سے ان کو پیسے بھی مل رہے تھے، اشرفیاں بھی مل رہی تھیں، اور وہ اپنے بچے کو دودھ بھی پلا رہی، تو ان کو یہ ایک خوشخبری ملی۔ تو آپ اندازہ لگیں کہ خدا کی قدرت کیا ہے کہ وہ ان کا بچہ بھی اپنا ہے اور ان کو دودھ بھی پلا رہی ہیں، اور وہ دودھ پلانے کے ان کو پیسے بھی مل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی آگے واقعات ہیں، قصہ ہیں، تو آگے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انقذ فیہ فی التابوت فاقذ فیہ فی الیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کی طرف وحی کی ہے کہ تو اس کو ڈال دے، کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ فیہ کا مرجع کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، کہ تم اس کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈال دے فی التابوت صندوق میں، فاقذ فیہ فی الیم، پھر اس تابوت کو، اس صندوق کو تم یم میں، سمندر کے اندر، دریا کے اندر اس کو سمندر میں ڈال دو۔ وہ دریا کون سا تھا؟ بحر النیل، دریائے نیل تھا، ٹھیک ہے۔ اقذفی کے بعد الکی اس کی معنی نکالی، اور بالتابوت نکالا اس کا متعلق نکالا۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پھر سمندر اس کو ساحل کے پاس لے جائے گا۔ اَیْ شَاطِئِهِ، یعنی اس کے کنارے، جو سمندر کے کنارے ہیں جس کو ساحل بھی کہا جاتا ہے۔ وَالْأَمْرُ بِمَعْنَى الْخَبْرِ، یہاں پر جو امر ہے اقذفیہ، فَاقْذِفِیہ، فَلْيُلْقِهِ، تو یہ سارے کے سارے صیغے امر کے ہیں، لیکن یہاں پر مقصود امر نہیں ہے بلکہ یہاں پر
خبر دینا مقصود ہے کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ تمہاری والدہ کو ایسا میں نے حکم دیا، پھر اس نے ایسا کیا، پھر سمندر نے ایسا کیا، تو یہ سارے ہیں تو امر، لیکن یہاں پر خبر کی معنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی جا رہی ہے۔ تو والامر بمعنی الخبر، یہاں پر امر جو ہے وہ خبر کی معنی میں یاخذہ عدو لی وعدو لکم، تو لے گا اس کو، اٹھا لے گا اس کو میرا اور تمہارا دشمن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یعنی اس صندوق کو اٹھا لے گا جو میرا اور اس کا دشمن ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور وہ کون تھا؟ وہ فرعون، اور وہ فرعون تھا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے ڈال دی تم پر اپنی طرف سے محبت کو، میں نے اپنی طرف سے تم پر محبت کو ڈال دیا۔ بعد ان اخذک، جب فرعون نے تجھ کو لیا تو اس کے بعد میں نے اپنی محبت تم پر ڈال دی۔ لتحب فی الناس فاحبک فرعون وکل من راک، تاکہ لوگ تم سے محبت کریں۔ لتحب فی الناس، اس کا لغوی تو مطلب یہ ہے کہ تاکہ تم سے محبت کی جائے لوگوں میں، لیکن اس کا اصطلاحی ترجمہ ہوگا تاکہ تم لوگوں کے اندر محبوب بن جاؤ، تاکہ تم لوگوں کا محبوب بن جاؤ۔ فَأَحَبَّكَ فرعون، تو فرعون نے تجھ سے محبت کی، اور ہر اس شخص نے تجھ سے محبت کی جس نے تجھ کو دیکھا۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تم میرے درمیان، میرے سامنے پرورش پائے۔ لِتُصْنَعَ یعنی پرورش پائے، عَلَىٰ عَيْنِي میرے آنکھوں کے سامنے۔ اس کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ میرے آنکھوں کے سامنے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے چونکہ آنکھ کا یا ہاتھ کا یا اعضاء کا ہونا محال ہے، کیونکہ یہ جسم کو لازم ہے، اور جسم اللہ تعالیٰ کے لیے ماننا یہ بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ تو عینی کا مطلب ہوگا میرے سامنے، میری نگاہ میں، میری رحمت میں۔ تو آگے بیان کر رہے ہیں کہ تو ربا، تاکہ تو تربیت حاصل کرے، علی رعایتی میری تحت، میرے سامنے، وحفظی لک، اور میری حفاظت ہے تمہارے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ جو قصہ میں نے سارا آپ کو بتایا وہیں یہ قصہ ہے۔ از تمشی اختک، جب چل رہی تھی تمہاری بہن۔ از یہاں پر تعلیل لیا ہے، اور اخت سے مراد کون ہے؟ وہ ان کی مریم تھی۔ لتتعرف من خبرک وقد احضروا مرادع وانت لا تقبل صدی واحدۃ منہن، تو وہ بی بی مریم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، وہ چل رہی تھی اس صندوق کے ساتھ ساتھ، تاکہ لتتعرف من خبرک، تاکہ تمہاری خبر کو جان سکے کہ یہ جو صندوق ہے وہ کہاں جا رہا ہے، اس کی خبر کو جان سکے۔ اور تحقیق حاضر ہوئی دودھ پلانے والیاں، مرادع یعنی دودھ پلانے والیاں، دائیاں، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے اپنے محل کے اندر رکھا تھا، تو وہ کسی کا بھی دودھ نہیں لے رہے تھے، تو انہوں نے جتنی بھی شہر کے اندر دودھ پلانے والیاں تھیں ان کو جمع کیا، تو ان کو حاضر کیا گیا۔ وَأَنْتَ لَا تَقْبَلُ، اور تو ان میں سے، دودھ پلانے والیوں میں سے کسی بھی ایک کے دودھ کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ صدی کا مطلب ہوتا ہے شاطی، یا جسے پستان کہتے ہیں، تو کسی بھی عورت کے پستان کو، کسی بھی عورت کے دودھ کو تو قبول نہیں کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔
فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ، تو اس نے کہا، حضرت بی بی مریم نے کہا کہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اس عورت کے بارے میں، اس دائی کے بارے میں جو اس کی کفایت کرے، اس کی پرورش کرے۔ فعجبت فجاءت، تو فاجیت فجاءت بأمہ، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ بالکل تم اس کو لے آؤ۔ فجاءت بأمہ، تو وہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا گئی اور اپنی والدہ کو ساتھ لائی۔ فقبل ثدیہا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی پستان کو، ان کے دودھ کو قبول کیا۔ فرجعناک الی امک کی تقر عینھا، پھر ہم نے تجھے لوٹایا اپنی والدہ کی طرف۔